یہ قدرتی بات ہے کہ انسان جس سے محبت رکھتا ہے اس سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے. یہ نیچر ہے انسان کی، یہ فطرتی بات ہے. جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی انسان سے محبت کرتا ہے، اس سے تعلق رکھنے والی، نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی آٹومیٹک محبت ہو جاتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی ہیں، تاجدار ختم نبوت ہے. اب ہمارے ایمان کا بھی یہ تقاضا ہے، ہماری یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے، ہمارے دین اسلام کا بھی حکم ہے، یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے. قرآن کا بھی فیصلہ ہے کہ جب حضور سے ہم نے وفا کر لی، حضور سے محبت کر لی، تو ہمیں حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے بھی محبت کرنا ضروری ہے. کیونکہ جب ہم حضور سے نسبت رکھنے والی کسی بھی چیز سے محبت کریں گے تو سمجھے کہ ہم حضور سے ہی محبت کر رہے گا، حضور سے ہی وفا کر رہے گا، حضور سے ہی پیار کر رہے گا، چاہے وہ حضور سے نسبت رکھنے والی حضور کی صورت کی کیوں نہ ہو. ہمیں حضور کی صورت سے بھی پیار کرنا پڑے گا، حضور کی سیرت سے بھی پیار کرنا پڑے گا، ہمیں حضور علیہ السلام کے اہل بیت سے بھی پیار کرنا پڑے گا، حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرنا پڑے گا، حضور مکے میں رہ گئے، مکے سے بھی پیار کرنا پڑے گا، حضور مدینے میں رہ گئے، مدینے سے بھی پیار کرنا پڑے گا، ہمیں حضور کے علم سے پیار کرنا پڑے گا، ہمیں حضور کے افعال اور اقوال سے پیار کرنا پڑے گا، حضور کی نسبت جس چیز سے ہو گئی ہر اس چیز سے محبت کرنی پڑے گی. حضور ریت پر قدم رکھے تو اس ریت سے بھی محبت ہمیں کرنی پڑے گی. حضور کسی پتھر پر اپنا قدم مبارک رکھے تو ہمیں اس پتھر سے بھی محبت کرنی پڑے گی. اس لیے نہیں کہ وہ پتھر ہے، اس لیے کہ یہ پتھر ضرور تھا، لیکن جب نسبت رسول اللہ کی ہو گئی ہے تو اس کا مقام بھی نسبت رسول کی وجہ سے بڑھ گیا ہے. اس لیے سے محبت کر رہا ہوں کیونکہ اس پتھر کے ساتھ بھی حضور کی نسبت موجود ہے. جو بدبخت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بغض رکھتے گئے، یہ ایمان سے محرومی کی بات ہے. جب ہم نے حضور سے پیار کر لیا، حضور سے محبت کر لی، حضور سے عشق کر لیا، حضور کی محبت کو سینے میں جگہ دے دی، حضور کے عشق اور محبت سے اپنے سینے کو منور کر لیا، جو چیز حضور سے نسبت رکھنے والی ہے، ہمارے ایمان کا فریضہ ہے کہ ہم اس نسبت رکھنے والی چیز سے بھی محبت کریں، نسبت رکھنے والی چیز سے بھی وفا کریں، نسبت رکھنے والی چیز سے بھی پیار اور محبت کریں. جو حضور کی نسبتوں کا خیال نہیں رکھتا وہ ایمان سے محروم ہے، ایمان سے محروم ہے. جو حضور کی نسبتوں سے وفا نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، چاہے وہ نسبت اہل بیت کی ہو، چاہے وہ نسبت اصحاب رسول کی ہو، ان تمام نسبتوں سے محبت کرنا، ان تمام نسبتوں سے اپنی وفائیں قائم رکھنا، ان تمام نسبتوں کی اپنا عشق اپنے سینوں کے اندر موجود رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا فریضہ ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے.